السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لائف اینڈ لیونگ ٹو کا ہمارا آج 19واں لیکچر ہے۔ اور پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے پاکستان کے جو قدرتی وسائل تھے ان کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پاکستان کے جنگلات کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کے اندر پائے جانے والے جو جنگلات ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، یہ ڈسکس کریں گے ہم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے اندر کتنی قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہم نے اس کے اندر ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان جنگلات کے لیے جو اقدامات کرتی ہے وہ کیا ہیں۔ تو تین چیزیں اس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے جو وہ آج رکھنی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے جنگلات کی اہمیت کے حوالے سے، بکس آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، پیج نمبر تقریباً 202 ہوگا آپ کے پاس۔ جنگلات کی اہمیت کے حوالے سے کہ کسی بھی ملک کی خوشحالی، ترقی اور معیشت کے استحکام میں جنگلات بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ پاکستان کی جو آب و ہوا ہے وہ جنگلات کے لیے موزوں نہیں ہے۔ یہ ایم سی کیوز ہیں، ان چیزوں کو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کیجئے گا۔ اگر آپ کے پاس بکس ہیں تو انڈر لائن کر لیجئے کہ پاکستان کے تقریباً 4.8% رقبے پر جنگلات موجود ہیں، جو 4.2 ملین ہیکڑز رقبے کے اوپر جو وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ بھی آپ کا ایم سی کیوز ہے۔ پاکستان کی توانائی کی ضروریات کا تقریباً 1/3 حصہ جنگلات سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی ایم سی کیوز ہے، نوٹ کریں اس کو۔ اور کسی بھی ملک کی متوازن معیشت کے لیے 20 سے 25% جنگلات کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان چیزوں کو نوٹ کیجئے گا۔ اب ہے کہ پاکستان کے اندر کتنی قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں، تو پاکستان کے اندر 5 قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ نوٹ کریں اسے بھی، کتنی قسم کے جی؟ 5 قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں، جن کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے۔ پہلا ہے شمالی اور شمال مغربی علاقوں کے جنگلات، کہ پاکستان کے شمال مغربی علاقوں اور کچھ شمالی علاقوں کے اندر سدا بار جنگلات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ دیودار، کیل، پڑتل اور سنوبر کے درخت زیادہ اہم ہیں۔ ان درختوں سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ ان درختوں سے بہت ہی عمدہ قسم کی عمارتی لکڑی حاصل کی جاتی ہے۔ اور یہ جو جنگلات ہیں یہ مری، ایبٹ آباد، مانسہرہ، چترال، سوات اور دیر کے علاقے جو ہیں ان کے اندر یہ جنگلات واقع ہیں۔ دوسری جو قسم ہے اس کی وہ ہے پہاڑی دامنی علاقوں کے جنگلات۔ یہ ان علاقوں کے اندر زیادہ تر فلاحی، کاہو، جنڈ، بیر، توت اور سنبل کے درخت ملتے ہیں۔ اور یہ جنگلات جو ہیں وہ پشاور، مردان، کوہاٹ، اٹک، راولپنڈی، جہلم اور گجرات وغیرہ کے ضلعوں کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ تیسری قسم آ جاتی ہے خشک پہاڑی جنگلات۔ صوبہ بلوچستان کے اندر کوئٹہ اور کلات ڈویژن میں خشک پہاڑی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ یہ 900 سے 3000 میٹر کی بلندی پر پائے جاتے ہیں، نوٹ کریں انہیں بھی۔ اور یہاں زیادہ تر خاردار جھاڑیوں کے علاوہ مازو، چلغوزہ، توت اور پاپولر کے درخت ہیں۔ چوتھی قسم ہے اس کی میدانی علاقوں کے جنگلات۔ اب میدانی علاقے کون کون سے ہیں؟ جیسے یہ چیچا وطنی ہے، کھانے والے ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، بورے والا ہے، تھل ہے، شور کوٹ ہے، بہاول پور ہے، تونسا ہے، سکھر ہے اور کوٹری وغیرہ، یہ علاقے شامل ہیں۔ یہ سارے جو ہے وہ میدانی علاقے ہیں، اور ان علاقوں کے اندر شیشم، سفیدہ وغیرہ کے جو وہ درخت پائے جاتے ہیں۔ پانچویں قسم آ جاتی ہے ساحلی پٹی کے جنگلات۔ کراچی سے کچھ تک ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ جنگلات موجود ہیں، اور جن کو مینگرو کی قسم کے جنگلات کہتے ہیں۔ یہ جنگلات جو ہیں یہ 3000 ہیکڑز کے علاقے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایم سی کیوز نوٹ کریں اس کو۔
تو یہ تھی جنگلات کی جو وہ 5 قسمیں، کہ اس میں پہلی قسم شمال اور شمالی اور شمال مغربی علاقوں کے جنگلات، نمبر 2 پہاڑی دامنی علاقوں کے جنگلات، نمبر 3 خشک پہاڑی جنگلات، نمبر 4 میدانی علاقوں کے جنگلات، اور نمبر 5 جو ہے وہ ساحلی پٹی کے جنگلات۔ یہ 5 قسم کے جنگلات ہیں۔ اب ان کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت آپ دیکھیں کہ شمالی پہاڑی علاقے جو ہیں ان میں زیادہ بارش ہوتی ہے، جس سے پہاڑی ڈھلوانوں سے پانی دریاؤں میں گرتا ہے۔ جنگلات کا ڈھلوانوں پر ہونا پانی کے بہاؤ میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح نہ صرف مٹی کا کٹاؤ رک جاتا ہے بلکہ پانی کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اور وہ پانی جو ہے باقاعدگی کے ساتھ میدانی علاقوں کو سیراب کرتا ہے۔ اچھا، دوسری اس کو فائدہ کہہ لیں یا امپورٹنس کہہ لیں، دوسرا فائدہ کیا ہے کہ پاکستان میں توانائی کے وسائل آپ کو پتہ ہے بہت کم ہیں۔ جب وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 12 گھنٹے تک جو بھی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، ہر گھنٹے کے بعد بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو توانائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر۔ لہٰذا جنگلات کی لکڑی کوئلے کی کمی کو دور کرتی ہے، اور یہ لکڑی جلانے یا توانائی کے حصول کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ تیسری چیز آ جاتی ہے عمارتی لکڑی کا حصول۔ اب جنگلات سے جو لکڑی حاصل کی جاتی ہے اس سے فرنیچر بھی بنتا ہے، باقی اشیاء بھی بنتی ہیں، دروازے بنتے ہیں، اور جو ہے وہ ملکی تجارت کے اندر جو وہ جنگلات بڑی جو ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے، یا چوتھا فائدہ اس کو کہہ لیں یا اہمیت کہہ لیں، دونوں چیزیں، اگر فوائد آ جائے تو بھی آپ یہ چیزیں جو وہ لکھ سکتے ہیں اس کے اندر، کہ خوشگوار آب و ہوا کا ذریعہ بھی جنگلات بنتے ہیں، درجہ حرارت کی شدت کو کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر 5واں فائدہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ جنگلات کافی حد تک بارش کا باعث بھی بنتے ہیں، کیونکہ ان کی موجودگی ہوا میں آبی بخارات کی تعداد میں اضافہ کر دیتی ہے اور بارش کا باعث بنتی ہے۔ پھر مٹی کی زرخیزی کو برقرار رکھنے کا بھی ذریعہ بنتی ہیں، درخت کی جڑیں مٹی کو آپس میں جکڑے رکھتی ہیں، جس سے پانی کے بہاؤ سے مٹی کی زرخیز تہ بتہ نہیں جو ہو سکتی، بلکہ اس طرح سے زمین کی زرخیزی قائم رہتی ہے۔ پھر جنگلات نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں؟ اچھا، پہلا نقصان یہ ہے کہ جنگلات کے نہ ہونے سے دریا اپنے ساتھ مٹی اور ریت کی بڑی مقدار بہا لے جاتے ہیں، جس سے ہمارے ڈیم اور مصنوعی جھیلیں بھر سکتی ہیں اور ہمارے پن بجلی کے منصوبے تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ درخت سیم و تھور زدہ علاقوں میں بہت کارآمد ہے۔ درخت زمین سے پانی اور نمکیات جذب کر کے سیم و تھور کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ پھر جڑی بوٹیاں بہت ساری جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے جنگلات سے، جو مختلف ادویات وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ پھر جنگلات سیاحت کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ پاکستان کے بہت سے شمالی اور شمال مغربی پہاڑی مقامات ایسے ہیں جو جنگلات کی وجہ سے صحت افزا ہیں، اور ملکی اور غیر ملکی سیاح جو ہے اس طرف کا رخ کرتے ہیں، اور وہ ایک دلکش نظارہ جو وہ پیش کرتے ہیں۔ پھر جنگلی حیات جو پرندے اور چرندے ہیں ان کا مسکن بھی ہیں، یہ ان کی بقا کے لیے جنگلات کا ہونا جو وہ بہت ضروری ہے، اور روزگار کا ذریعہ بھی ہیں۔ 2003 کے اعداد و شمار کے مطابق جنگلات سے 55 لاکھ افراد کا روزگار وابستہ ہے۔ ایم سی کیو سے نوٹ کریں اس کو۔ پھر پھلوں کا جو حصول ہے وہ بھی ہماری غذائی ضروریات کو جو وہ پورا کرتا ہے۔ جنگلات سے مختلف قسم کے پھل حاصل ہوتے ہیں، ملکی معیشت کے اوپر اس کا جو وہ بڑا اثر پڑتا ہے، اور ملکی معیشت کافی حد تک جنگلات پر بھی انحصار کرتی ہے۔ حکومت نے، پاکستان کی حکومت جو ہے وہ جنگلات کی ترقی کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے، ابھی جو ہے وہ کئی ملین درخت لگانے کا جو عمران خان نے بھی وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے جی، موجودہ حکومت بھی اس کے اوپر جو وہ ایکٹیو نظر آتی ہے۔ تو حکومت پاکستان کے جو اقدامات ہیں اس میں پہلی چیز ہے کہ محکمہ جنگلات کا قیام ہے۔ حکومت پاکستان نے جنگلات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک الگ محکمہ اس کے لیے قائم کر دیا جسے محکمہ جنگلات کہتے ہیں۔ یہ ہر سال درخت لگاؤ مہم کے تحت ریل کی پٹڑی، سڑکوں کے دونوں طرف درخت وغیرہ لگاتا ہے اور جنگلات کے رقبے میں اضافہ کرنے کی جو ممکن کوشش کرتا ہے، یہ جو اس کا کام ہے۔ اور پشاور فارسٹ کالج جو ہے وہ محکمہ جنگلات کے اعلیٰ افسروں اور دوسرے عملے کی تربیت کے لیے پشاور کے اندر جو فارسٹ کالج اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا ہے۔ ان اداروں سے سینکڑوں افراد جو وہ تربیت پاتے ہیں، پھر ریسرچ